نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، جن کے معمولات ہو گئے قریب ہو کر بیٹھے. اللہ کا انعام اور احسان ہے پروردگار عالم نے اونچی نسبتیں ہم سب کو نصیب فرمائی. اور اللہ سے جڑنے جمنے کا اہم موقع عنایت فرمایا کہ دین کی حفاظت کریں اور دین کے اعمال پر مداومت کرے تو انسان اس کی برکت سے خود بخود اہل نسبت بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مواقع آپ ہم سب کو عطا فرمائے ہیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے اکابرین میں بزرگوں کے یہاں جب جایا جاتا تھا لوگ بڑے اہتمام کیا کرتے تھے کہ ہم کو اپنے شیخ کی خدمت میں جانا ہے. تو دن بھر اس کی خوشیاں ان کے یہاں رہتی تھی، ساتھ میں احساس رہتا تھا کہ مجھے اپنے معمولات پوری اہتمام کے ساتھ ادا کی ہوئے حالت میں جانا ہے. تمام منہیات سے یعنی جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے رک کر جانا ہے. تو ہمارے بزرگوں کے یہاں معمول تھا کہ وہ ایسی مجلسوں میں جانے کے لیے بڑے اہتمامات کیا کرتے تھے. خود غسل کرتے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر کے پھر آ کر بات یہ ہوتی تھی کہ ان کے لیے شیخ بھی اتنے ہی اونچے مرتبے کے ہوتے تھے. وہ جانے سے پہلے اپنے دل میں خیال کرتے تھے کہ یہ اہل کشف لوگ ہیں. اہل کشف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر ہماری باتیں کھول دیتے ہیں. تو وہ اس درد اور احساس کے ساتھ جاتے تھے کہ میرے اندر نورانی اعمال ہو اور غیر ضروری اعمال سے، گناہ کے کاموں سے، برائیوں سے مکمل میں بچا ہوا ہوں، توبہ استغفار کیا ہوا ہوں. ایسی حالت میں جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ وہ نورانیتیں ان کو عطا فرماتا تھا کہ تھوڑی دیر کی ملاقات میں وہ لوگ اہل نسبت بن جایا کرتے تھے. بات دراصل یہ ہے کہ نور نسبت یہ جو اللہ تعالیٰ منتقل فرماتے ہیں، اگر سامنے والا جتنا اللہ سے مضبوط تعلق رکھنے والا ہو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کی نسبتیں منتقل بھی فرما دیتے ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اگر زندگی بھر کا کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، ہر طرح کے جرم اور پاپ اور گناہ کرنے والا جب آتا تھا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایک نگاہ ڈال دیا کرتے تھے اور وہ جب ایمان کی حالت میں ایمان میں آ جاتا تھا تو ایمان کی حالت میں ایسی نسبت اس کے اندر منتقل ہو جایا کرتی تھی، ایک ہی نگاہ میں سامنے والا ولی کامل بن جایا کرتا تھا اور ایسے بڑے صحابہ کے مرتبے پر پہنچ جاتا تھا کہ بعد کی دنیا میں ان کے مرتبے کو پہنچنے کے لیے اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا وقت آپ یہ مثال سمجھنے میں لگیں گے کہ حضور نے فرمایا میرا صحابی اگر ایک مٹھی بھر جو گیہوں کے جیسے جو آتے ہیں یہ جو
اگر صحابی ایک مٹھی بھر صدقہ کر دے، مٹھی بھر صدقہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹھی بھر صدقہ کرنے پر احد کے پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا۔ مٹھی بھر اگر وہ صدقہ کر دے تو احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے پر جو ثواب ملنے والا ہے، ان کو مٹھی بھر جو خرچ کرنے پر اللہ وہ ثواب دیا کرتے تھے۔ اگر ہم کو صحابہ کے جیسا مٹھی بھر جو کا ثواب پانا ہے تو احد پہاڑ کے برابر ہم کو سونا صدقہ کرنا پڑے گا۔ صحابی کے مٹھی بھر جو کے برابر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ویسا ثواب مجھے ملے تو ہمیں احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچہ کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم صحابی کی مٹھی بھر جو کو پہنچ سکتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ نسبت کا نور اتنا کامل صحابہ میں منتقل ہو جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس کی مثال پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ صحابہ فرماتے، حضرت غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اور ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن اطہر پر مٹی ڈال چکے تو ابھی اپنے گھروں پہ لوٹ بھی نہیں چکے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں پھر وہ نورانیت محسوس نہیں کی جو حضور کے حیات میں ہم محسوس کیا کرتے تھے۔ گھر بیٹھے ہمارے اندر نورانیت آیا کرتی تھی، نور تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ نسبت کا نور۔ اب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل، مکمل، اکمل تھے، تو آپ کا نور بھی سارے صحابہ میں کامل درجے کا پہنچ جایا کرتا تھا۔ بلکہ آپ اگلا جملہ سنو، صحابہ جب حضور کی خدمت میں بیٹھ کر صحابی بنے، حضور کی نسبت، حضور کے خدمت میں بیٹھ کر صحابی بنے، یعنی اسلام کا کلمہ جب انہوں نے پڑھ لیا تو اتنے کامل و مکمل بنے کہ وہ ایمان لانے سے پہلے تو بہت سے لوگ صحابہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو کفر پہ شرک پہ تھے، لیکن ایمان جب انہوں نے لائے تو آج پہلا ہی دن ہے ایمان کا، لیکن یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے، اللہ کے رسول ہم پیشاب پاخانہ کیسا کریں؟ آپ سمجھیے، یعنی وہاں گئے پہ تو سطر کھل جاتا ہے، تو ہم ایسی بے حیائی کا کام وہاں کیسا کر سکتے ہیں؟ سطر کیسا کھولیں؟ ہم کو ہر جگہ یعنی اللہ کا استحضار اتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ تھی کہ نور نسبت اللہ تعالیٰ ایسا داخل کر دیا کرتا تھا۔ پھر انحطاط کا دور آیا، یعنی دور میں کمی آتی چلی گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دور بتلایا، صحابہ کے دور کے بعد تابعین، اور تابعین کے دور کے بعد تبع تابعین۔ ہمارا یہ سلسلہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر جا کر پہنچتا ہے۔ حضرت حسن بصری میں یہ نور نسبت منتقل ہوا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا حضرت علی میں، اور حضرت علی کا نور منتقل ہوا حضرت حسن بصری میں، اور حضرت حسن بصری سے پھر یہ سلسلہ، وہ جو اکابرین کے نام ہمارے سامنے گنوائے جا رہے تھے، بس یہ سلسلوں کی کڑی ہے۔ اب بعد کے زمانوں میں پھر اس میں بہت فرق آ گیا، اب حتیٰ کہ اب ہمارا زمانہ ہے کہ ہم لوگ رات دن اور راتیں ہماری ایک جیسے ہی عام طور پر، گناہوں کا اتنا غبار چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ نیکی میں اور اچھے کام میں اور برے کام میں فرق تقریباً سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم کو۔ لیکن جو بات عرض کر رہا تھا بھائیوں،
اہل نسبت کے ساتھ جڑے رہنے کا بہرحال کچھ اور ہی فائدہ ہوتا ہے. جڑے رہے، اپنا تعلق قائم رکھے، اس کی نورانیت محفوظ رہتی ہے. ابھی ہم تعلیم کر رہے تھے گزشتہ، تو سلسلہ چل رہا تھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کے بعد پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سنائے جا رہے تھے. تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا نور دراصل یہ منتقل ہوا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں، اور انہی کے متعلق بات چل رہی تھی. تو حضرت میں جو منتقل ہوا وہ اس کی تھوڑی سی آپ جھلک محسوس کریں کیسی تھی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت تھے، مجدد الملت تھے، بڑے نباز شناس تھے، اور اللہ نے عجیب ملکہ ان کو اپنے نسبت میں رہنے والوں کی اصلاح کا اللہ نے عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو اپنا خلیفہ بنایا. خلیفہ کا مطلب یہ کہ اب آپ بھی اگر کوئی لوگ آپ کے پاس آئیں اپنی اصلاح کی غرض سے اور وہ بیعت کرنا چاہے تو آپ دوسروں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ان کو اجازت دی تھی. تو ایک آپ کے خلیفہ تھے، وہ خلیفہ خانقاہ میں آئے، اور خانقاہ میں آنے کے بعد انہوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوسرے خلیفہ سے ان کی ملاقات ہوئی. تو ملاقات میں یہ ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ سے کہتا ہے، میں یہاں جب آتا ہوں تو اپنے اندر بہت اچھی کیفیت پاتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں باہر کی زندگی میں اپنے اندر اپنے دل میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جتنے خلفاء حضرت کے یہاں خانقاہ میں آتے ہیں میں سب سے پیچھے ہوں. ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ کو بول رہا ہے کہ حضرت کا پاس تو بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، مگر میں جب مجلس میں آتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے جیسے یہ جتنے خلفاء ہیں یہ سب مجھ سے بہت آگے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں سب سے پیچھے ہوں، میرے اندر کچھ ہے ہی نہیں. تو جن کو انہوں نے یہ بات کہی انہوں نے کہا یہ بات تو میں بھی محسوس کرتا ہوں. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے ہی محسوس ہوتا ہے، آپ کو بھی ہو رہا ہے، تو اپن دو ہو گئے. اور اپنے سے بڑے تیسرے خلیفہ کو بولیں گے. تیسرے کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے کہ میں جب یہاں آتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میں سب سے پیچھے ہوں، آخر میں ہوں، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ تینوں نے مشورہ کیا کہ چلو تینوں بھی ایسے ہی ہے محسوس کر رہے ہیں، تو حضرت کی خدمت میں جا کر ہم اپنا حال بیان کریں گے. تینوں نے حضرت سے وقت لیا. وقت لینے کے بعد کہا کہ حضرت ہم کو سب کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سب اچھے ہیں اور ہم ان سب سے پیچھے ہیں. ہمارے اندر کوئی ہم ایسی خاص کیفیت نہیں محسوس کرتے ہیں اور ہم ان سب کے پیچھے ہیں. اب دھیان سے سنو، یہ تین کس نے کہا؟ خلیفاؤں نے. تین خلیفاؤں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا. اللہ اکبر، ایسے تھے ہمارے بڑے. جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو حضرت نے فرمایا اچھا تم ایسا محسوس کرتے ہو، سنو تمہارا یہ حال ہے، میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میرے جتنے مریدین یہاں آ کر بیٹھے ہیں
یہ سب مجھ سے آگے ہیں اور میں ان سے بھی پیچھے ہوں. اللہ ایسے باکمال ہمارے شیخ تھے، مشائخ تھے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے ہاتھوں پر ماشاءاللہ ہزاروں نہیں لاکھوں نے اپنی قسمتوں کو سنوارا. اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے مریدین اور میرے خلفاء سے بھی میں پیچھے ہوں. دراصل بات کیا تھی ان کا جو ہے بھائیوں، اتنا دل بنا ہوا تھا کہ سوائے اللہ کے وہ اپنے اندر کچھ محسوس ہی نہیں کرتے تھے. انہیں ذرا بھی ایسا بڑا پن، ہم بہت بڑے ہیں، بہت اچھے بن گئے، کچھ نہیں. بھائی ہم تو اب آپ اندازہ لگائیے، 3 خلیفہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی سب سے پیچھے ہیں. شیخ کو سنا ہے تو شیخ کہہ رہے کہ میں تو تم سے بھی پیچھے محسوس کرتا ہوں. اتنی تواضع، اتنی عاجزی، اتنی للہیت ان کے اندر بھائیوں بھری ہوئی تھی، جس کے برکت سے جو ان کو دیکھتا تھا اللہ ان کو ان کے جیسا بناتا تھا. آج یہ واقعات اور یہ بزرگوں کے حالات ہمارے سامنے آ ہی نہیں رہے ہیں، نہ ہم ایسی مجلسوں کو پسند کر رہے ہیں. ہر ایک سمجھتا ہے کہ بھئی میں باہر کے مجلس کا آدمی ہوں، باہر ہی بیٹھتا رہوں. تو ہم نے ہوٹلوں کی مجلسوں کو پسند کیا، چوراہوں کی مجلسوں کو پسند کیا، راستوں میں اور باہر بیٹھنے کو پسند کیا. تو باہر کی مجلسیں تو آباد ہو گئی، آج اہل اللہ کی مجلسیں اجڑتی ہوئی نظر آ رہی، وہاں جانے کو پسند ہی نہیں کرتے. اور پھر ہماری کیفیت کے تو کیا کہنے، اللہ اکبر، عجیب و غریب ہماری کیفیت ہوتی چلی جائے گی. اس لیے طالب اور مطلوب دونوں محتاج ہیں. بار بار آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی، آنے والوں میں معلوم نہیں کون اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، کس کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہاں کس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، کس کی برکت سے اللہ کس کی اصلاح فرما دیں گے. بس اوقات آنے والے بڑے سچے دل کے پکے ہوتے ہیں، ان کے دل بڑے کامل بن جاتے ہیں صحبتوں میں بیٹھنے سے. اور اللہ تو بڑا غیور بادشاہ ہے، بڑا غیور بادشاہ ہے. سچی طلب لے کر بیٹھنے والوں کو اللہ کبھی محروم نہیں فرماتے. ہمیں اور بات بھائیو یہ ہے کہ ہماری نگاہ جو ہے ہمارے اپنے عیوب پر پڑ ہی نہیں رہی ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے، اپنے اوپر ہماری نگاہ ہی نہیں پڑ رہی. ہم خالی دوسروں کے عیوب پر ہماری نگاہ، دوسروں پر، اپنے اوپر کہ میں کن عیوب میں ہے مبتلا ہوں. میں نے جمعہ ہی میں یہ بات عرض کی کہ بھائیوں یہ وقت تو یہ ہے کہ اللہ سے یوں دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ میرے اندر کیا کیا عیوب چھپے ہوئے ہیں اور کیا کیا گناہ چھپے ہوئے ہیں اور کیا کیا نافرمانیاں چھپی ہوئی ہیں. اے اللہ میرے وہ عیوب، وہ گناہ اور وہ نافرمانیاں میرے اوپر کھول دے تاکہ مجھے اس سے بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. اللہ سے یہ چیز مانگنا چاہیے. وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس طرح کا معاملہ کریں. تو ابھی جو میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں سے بات آپ کے سامنے نقل کی، وہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کچھ باتیں بیان فرما رہے ہیں. تصوف اور اس کی حقیقت. یہاں پر ایک اور چیز کو واضح کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ عام طور پر عوام بلکہ خواص بھی تصوف کے بارے میں چند بڑی بنیادی غلطیوں میں مبتلا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی تصانیف و مواعظ میں جا بجا دور فرمایا ہے. ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ تصوف کے احکام اور اس کی تعلیمات
کتاب و سنت سے ماخوذ ہونے کے بجائے زیادہ تر اجنبی اور بیرونی اثرات سے متاثر ہیں۔ اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اصلی اور صحیح تعلیمات کو کتاب و سنت سے جمع کر کے پیش کرنے کا اہتمام بلیغ فرمایا ہے۔ آپ نے ایک مستقل کتاب مسائل السلوک من کلام ملک الملوک تصنیف فرمائی، جس میں قرآن کریم سے مسائل تصوف کو ثابت فرمایا، اور دوسری کتاب التشرف بمعرفت احادیث التصوف تصنیف فرمائی، جو 4 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، جس میں آپ نے وہ تمام احادیث جمع فرما دی ہیں جو تصوف سے متعلق ہے۔ دوسری غلط فہمی خود نفس تصوف کے مفہوم ہی میں واقع ہوئی ہے، وہ یہ کہ تصوف شریعت سے بالکل جدا چیز ہے۔ جو تصوف اختیار کرے اس کے لیے شریعت کے احکام کی پابندی ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ بڑی زبردست بنیادی غلطی ہے۔ اس کو بھی حضرت نے اپنے مواعظ اور تالیفات میں جا بجا واضح فرمایا، اور ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا، ایک اثر درویشوں پر یہ ہوا کہ شریعت اور طریقت کو جدا جدا سمجھیں اور حقیقت کو اصلی مقصود اور شریعت کو انتظامی قانون اعتقاد کر لیا۔ علماء سے نفور ہو گئے، یعنی بھاگنے لگ گئے۔ واردات و احوال کو منتہی معراج خیال کیا، خیالات کو مکاشفات اور مکاشفات کو فوق الیقینیات یقین کیا۔ نہ اس کی میزان شرع سے وزن کرنے کی ضرورت، نہ علماء پیش کرنے کی حاجت، یعنی اپنی منمانی لوگوں نے بہت ساری ایسی چیزیں گھڑ لی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو بہت سارے لوگوں نے اس میں بڑی بڑی گڑبڑیں بھی کر دی، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ غالی صوفی کہتے ہیں قرآن و حدیث میں تو ظاہری احکام ہے، تصوف علم باطن ہے، ان کے نزدیک نعوذ باللہ قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں، انہوں نے تصوف کا بیڑا اٹھایا اور خود ہی اپنے آپ کو اتنے بڑے بنا کے بیٹھ گئے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے مر گئے زندگی ہی میں، اور زندہ رہ کر بھی اپنے آپ کو مردہ بتاتے ہیں، کھاتے پیتے تو سب ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مردے پر نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، لہٰذا ہمارا کام صرف بیٹھے رہنا ہے۔ اب لوگ آ کر ان کی واہ واہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ دل کی، اور پڑھے بھی نماز تو دل کی نماز ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو سب واہیات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے گویا انہوں نے اپنے آپ کو بالکل دور کر لیا، جدا کر لیا، ایسے تصوف نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے صرف اسی کو سمجھ لیا ہے، تصوف سلوک بولے تو شیخ کی خدمت میں جاتے جاؤ، ان کے ہاتھ اپنے سروں پہ پھیر کے لیتے رہو، بس بیڑا پار ہو جائے گا، نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ معمولات پورے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو سب ایسی واہیات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کتنوں کا ایسا ہے، بہت سارے ایسے مشائخ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس عورتیں آئیں، مرد آئے، سب آئے، کوئی بھی آئے، اور ان کے پاس آ کر بیٹھتے رہے اور ان کو ہدایت تحائف پیش کرتے رہے، بس ان کی مرضی کی 2-4 باتیں انہوں نے کہہ دی، بات ختم ہو گئی۔ نہ پردے کے اہتمام کی ضرورت ہے، اور ان کے مال و دولت کے سامنے ان کی اصلاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہے پھر آ کر کرتے رہیں۔ یہ سب واہیات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا تصوف اور سلوک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے چکر میں پڑھ کر اپنے دین ایمان کو برباد قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بنا کر بتا دیا کہ حقیقت کیا ہے۔